بولائتوں کی کتاب کی اشاعت کے فوراً بعد ہی محترمہ فاطمہ جناح نے ایک ایسے پاکستانی مصنف کی تلاش شروع کر دی جو قائد کی سوانح پر کام کر سکے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ صرف ایک پاکستانی، اور خصوصاً ایک ایسا پاکستانی جو 1937 سے 1947 تک کے تاریخ ساز اشرے کے دوران مسلم سیاست کے ارتقاء کے بارے میں مکمل اور مؤثر بصیرت سے مزین ہو، وہ ہی اس پیچیدہ اشرا کی منظر کشی اور قائد اور ان کے مشن کے ساتھ انصاف کرنے کا کماحقہ اہل ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں فاطمہ جناح کا پہلا انتخاب اسلامیہ کالج کلکتہ کے سابق پرنسپل اور بعد ازاں راجشاہی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اطہرت حسین زبیری تھے۔ جب پروفیسر زبیری 1958-59 میں بوجوہ امریکہ چلے گئے تو فاطمہ جناح نے اس مقصد کے لیے جسٹس ایم آر کیانی کو منتخب کیا، لیکن جسٹس کیانی 15 نومبر 1926 کو اچانک انتقال کر گئے۔ چنانچہ اب فاطمہ جناح کی نگاہ انتخاب جی الانا پر پڑی۔ جی الانا نے تقریباً 18 ماہ تک جناح کی سوانح لکھنے کے سلسلے میں فاطمہ جناح کی معاونت کی، لیکن 1924 کے اواخر میں، اس وقت جب فاطمہ جناح کو حزب اختلاف کے نمائندہ کی حیثیت سے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے پر آمادہ کیا گیا، تو یہ سلسلہ چند ایسی وجوہات کی بنا پر منقطع ہو گیا جو آج بھی پردہ اخفیٰ میں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مشترکہ منصوبے کے انقطاع کے بعد بھی فریقین میں کوئی بھی قائد اعظم کی سوانح کے منصوبے سے دستبردار نہیں ہوا۔ جہاں فاطمہ جناح اپنے انتقال 8 جولائی 1967 تک ایک مناسب مصنف یا شریک مصنف کی تلاش میں رہیں، وہاں جی الانا بھی قائد اعظم کی ایک سوانح عمری لکھنے کے ارادے پر قائم رہے، اور فاطمہ جناح کے انتقال کے بعد ان کی ایک کتاب قائد اعظم جناح دی اسٹوری آف اے نیشن منظر عام پر آئی، جو ایک پاکستانی مصنف کی تحریر کردہ قائد اعظم کی ایک عمدہ سوانح عمری ہے۔ پیش نظر کتاب کا مسودہ محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کے بعد ان کی رہائش گاہ موٹا پیلس سے دستاویزات قائد اعظم کے ساتھ برآمد ہوا تھا، اور اسلام آباد میں نیشنل آرکیو آف پاکستان میں محفوظ تھا۔ گمان غالب یہ ہے کہ یہ مسودہ 1923-24 کے دوران تحریر کیا گیا، جس کا ثبوت اس کے سر وقت سے بھی گمان غالب یہ ہے کہ یہ مسودہ 1963-64 کے دوران تحریر کیا گیا، جس کا ثبوت اس کے سر وقت سے بھی ملتا ہے، جس پر تحریر ہے کہ یہ مسودہ فاطمہ جناح نے جی الانا کے تعاون سے مکمل کیا تھا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے پاس معلومات کا ذخیرہ تھا جو اس مسودے میں موجود ہیں، جن کو انہوں نے جی الانا کے تعاون سے نہ صرف مدون کیا بلکہ ان کو قابل مطالعہ بھی بنا دیا۔ یہ مفروضہ دراصل دو ٹھوس حقائق پر مبنی ہے جو راکم الحروف کے علم میں ہیں۔ اول یہ کہ جی الانا نے 1923 کے اواخر میں قائد کی سوانح کے منصوبے کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے راکم الحروف کو دیگر امور کے علاوہ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ مل کر قائد کی سوانح پر کام کر رہے ہیں، اور ابتدائی دو ابواب جو قائد اعظم کے خاندانی پس منظر اور ابتدائی سالوں کے بارے میں ہیں، فاطمہ جناح نے تحریر کروائے ہیں، وہ کوسین میں ہوں گے، جس سے یہ ظاہر ہو سکے گا کہ یہ فاطمہ جناح کی تصنیف ہیں۔ دوم یہ کہ جی الانا کی تصنیف کردہ جناح کی سوانح میں متعدد طویل اقتباسات ایسے موجود ہیں جو بڑی حد تک موجودہ مسودہ سے مطابقت و مماثلت ہیں، اور جو بغیر کوسین و حوالے کی کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ پیش نظر کتاب کا مسودہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب قائد اعظم کی زندگی کے آخری سال کے بارے میں ہے، جس میں خصوصی طور پر ان کی گرتی ہوئی صحت کے باوجود ان کی پاکستان کے لیے جانثاری کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا باب قائد اعظم کے خاندانی پس منظر اور ابتدائی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور تیسرا باب ان کے لندن میں قیام اور بمبئی میں ان کے ابتدائی سالوں کی تفصیلات پر مشتمل ہے، جب وہ بحیثیت وکیل اپنے مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اگرچہ دوسرے اور تیسرے ابواب میں بڑی حد تک غیر مطبوعہ مواد شامل ہے، لیکن پہلے باب کا آخری حصہ زیادہ تر الہی بخش کے
اس بیان کی تفصیلات کی تصدیق کرتا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب قائد اعظم کے آخری ایام مطبوعہ 1949 میں درج کی ہیں۔